خامسن اصل بات یہ ہے کہ فقہائے کرام پر ان لوگوں نے جتنا افطرا اٹھایا انہوں نے ہرگز کہیں ایسا نہ فرمایا، بلکہ انہوں نے بخصلت یہودی بات کو اس کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں، تحریف تبدیل کر کے کچھ کا کچھ بنا لیا۔ فقہاء نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص میں 99 باتیں کفر کی اور ایک اسلام کی وہ مسلمان ہے، حاشا للہ، بلکہ تمام امت کا اجماع ہے کہ جس میں 99,000 باتیں اسلام کی اور ایک کفر کی ہو وہ یقیناً قطعاً کافر ہے۔ 99 قطرے گلاب میں ایک بوند پیشاب پڑ جائے سب پیشاب ہو جائے گا، مگر یہ جاہل کہتے ہیں کہ 99 قطرے پیشاب میں ایک بوند گلاب ڈال دو سب طیب طاہر ہو جائے گا۔ خاشا کہ فقہ تو فقہ کوئی ادنا تمیز والا بھی ایسی جہالت بکے، بلکہ فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس مسلمان سے کوئی لفظ ایسا صادر ہو جس میں 100 پہلو نکل سکے، ان میں 99 پہلو کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف، تو جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے خاص کوئی پہلو کفر کا مراد رکھا ہے، ہم اسے کافر نہ کہیں گے کہ آخر ایک پہلو اسلام کا بھی تو ہے، کیا معلوم شاید اس نے یہی پہلو مراد رکھا ہو۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر واقع میں اس کی مراد کوئی پہلو کفر ہے تو ہماری تعویل سے اسے فائدہ نہ ہوگا، وہ عند اللہ کافر ہی ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا زید کہے عمر کو علم قطعی یقینی غیب کا ہے، اس کلام میں اتنے پہلو ہیں، ایک عمر اپنی ذات سے غیب داں ہے، یہ سری کفر ہے۔ تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے مگر اللہ۔ 2 عمر آپ تو غیب داں نہیں، مگر جو علم غیب رکھتے ہیں ان کے بتائے سے اسے غیب کا علم یقینی ہو جاتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ 3 عمر نجومی ہے، چال رمال ہے۔ 5 سامدرک جانتا، ہاتھ دیکھتا ہے۔ 6 کوے وغیرہ کی آواز۔ 7 حسرات الارض کے بدن پر گرنے۔ 8 کسی پرندے یا وحشی چرندے کے داہنے یا بائیں سے نکل کر جانے۔ 9 آنکھ یا دیگر اعضاء کے پھڑکنے سے شگون لیتا ہے۔ 10 پانسا پھینکتا ہے۔ 11 فال دیکھتا ہے۔ 12 حاضرات سے کسی کو معمول بنا کر اس سے احوال پوچھتا ہے۔ 13 میسمرزم جانتا ہے۔ 14 جادو کی میز۔ 15 روحوں کی تختی سے حال دریافت کرتا ہے۔ 16 قیافہ داں ہے۔ 17 علم ظاہرجہ سے واقف ہے، ان ذرائع سے اسے غیب کا علم قطعی یقینی ملتا ہے، یہ سب بھی کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نجومی اور کاہن کے پاس جائے اور اس کے بیان کو سچا جانے تو اس نے اس کا انکار کیا جو سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ امام احمد و حاکم نے بسند صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، امام احمد اور ابو داود نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا تو وہ قرآن اور دین اسلام سے الگ ہو گیا۔ 18 عمر پر وہی رسالت آتی ہے، اس کے سبب غیب کا علم یقینی پاتا ہے جس طرح رسولوں کو ملتا تھا، یہ اشد کفر ہے۔ ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ 19 وہی تو نہیں آتی مگر بذریعہ الہام، جمی غیوب اس پر منکشف ہو گئے، اس کا علم تمام معلومات الہی کو محیط ہو گیا، یہ یوں کفر ہے کہ اس نے عمر کو علم میں حضور پرنور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے دی کہ حضور کا علم بھی جمی معلومات الہی کو محیط نہیں۔ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ جس نے کہا کہ فلاں شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہے، اس نے آپ پر عیب لگایا، لہذا اس پر حکم شاطم جیسا ہے، نسیم الریاض۔ 20 جمی کا احاطہ نہ صحیح، مگر جو علوم غیب اسے الہام سے ملے ان میں ظاہراً باطناً کسی طرح کسی رسول انس و مل کی وسعت و طبیعت نہیں، اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ رسول اصالتاً اسے غیب پر مطلع کیا، یہ بھی کفر ہے۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے ہم لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ 21 عمر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے واسطہ سے سمعن یا عینن یا الہامن بعض غیوب کا علم قطعی اللہ جل نے دیا یا دیتا ہے، یہ احتمال خالص اسلام ہے، تو محققین فقہ اس قائل کو کافر نہ کہیں گے کہ اگرچہ اس کی بات کے 21 پہلو میں 20 کفر کے مگر ایک اسلام کا بھی ہے۔ احتیاط و تحسین ظن کے سبب
اس کا کلام اسی پہلو پر عمل کریں گے جب تک ثابت نہ ہو کہ اس نے کوئی پہلو کفر ہی مراد لیا، نہ کہ ایک ملعون کلام تکذیب خدا یا تنقیص شان سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں صاف صریح ناقابل تعویل و توجیہ ہو اور پھر بھی حکم کفر نہ ہو، تو اب اسے کفر نہ کہنا، کفر کو اسلام ماننا ہوگا، اور جو کفر کو اسلام مانے خود کافر ہے۔ ابھی شفا، وہ بزازیہ، وہ درر، وہ بحر، وہ نہر، وہ فتاوی خیریہ، وہ مجموع الانار، وہ در مختار وغیرہ کتب معتمدہ سے سن چکے کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرے کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ مگر یہودی منس لوگ فقہائے کرام پر یہ افتراء سخیف اور ان کے کلام میں تبدیل و تحریف کرتے ہیں۔ اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ شیر فقہ اکبر میں ہے، تحقیق مشائخ نے مسئلہ تکفیر کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اگر اس میں 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال نفی کفر کا، تو اولا یہ ہے کہ مفتی اور قاضی اس کو نفی کفر کے احتمال پر محمول کرے۔ فتاوی خلاصہ و جامع الفصولین و محیط و فتاوی عالمگیریہ وغیرہ میں ہے، اگر مسئلہ میں متعدد وجوہ موجب کفر ہوں اور فقط ایک تکفیر سے مانے ہو، تو مفتی و قاضی پر لازم ہے کہ اسی وجہ کی طرف میلان کرے اور مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے کفر کا فتویٰ نہ دے۔ پھر اگر در حقیقت قائل کی نیت میں وہی وجہ ہے جو تکفیر سے مانے ہے تو مسلمان ہے، ورنہ مفتی و قاضی کا کلام کو اس وجہ پر محمول کرنا جو موجود تکفیر نہیں، قائل کو کچھ نفع نہ دے گا۔ اسی طرح فتاوی بزازیہ، وہ بحر الرائق، وہ مجموع الانار، وہ حدیقہ ندیہ وغیرہ میں ہے، تاتار خانیہ، وہ بحر، وہ سلو الحسام، وہ تنبیہ الولا وغیرہ میں ہے۔ احتمال کے ہوتے ہوئے تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ کفر انتہائی سزا ہے اور جو انتہائی جرم کا مقتضی ہے، اور احتمال کی موجودگی میں انتہائی جرم نہ ہوا۔ بحر الرائق، وہ تنویر الابصار، وہ حدیقہ ندیہ، وہ تنبیہ الولا، وہ سلو الحسام وغیرہ میں جس نے ایسے مسلمان کی تکفیر کا فتویٰ دینے سے اجتناب کیا جس کے کلام کی تعویل ممکن ہے، اس نے اچھا کیا۔ دیکھو، ایک لفظ کے چند احتمال میں کلام ہے، نہ کہ ایک شخص کے چند اقوال میں، مگر یہودی بات کو تحریف کر دیتے ہیں۔ فائدہ جلیلہ، اس تحقیق سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ بعض فتاوی مثل فتاوی قاضی خان وغیرہ میں جو اس شخص پر کہ اللہ رسول کی گواہی سے نکاح کرے یا کہے ارواح مشائخ حاضر و واقف ہیں، یا کہے ملائکہ غیب جانتے ہیں، بلکہ کہے مجھے غیب معلوم ہے، حکم کفر دیا، اس سے مراد وہی صورت کفریہ ادعاء علم ذاتی ہے وغیرہ ہے، ورنہ ان اقوال میں تو ایک چھوڑ متعدد احتمال اسلام کے ہیں کہ یہاں علم غیب قطعی یقینی کی تصریح نہیں، اور علم کا اطلاق ظن پر شائع و ضائع ہے، تو علم ظنی کی شک بھی پیدا ہو کر 21 کی جگہ 42 احتمال نکلیں گے، اور ان میں سے بہت سے کفر سے جدا ہوں گے کہ علم غیب کے علم ظنی کا ادعا کفر نہیں۔ بحر الرائق و رد المحتار میں ہے، ان مسائل سے معلوم ہو گیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال گمان کیا وہ کافر نہ ہوگا، کافر تو حرام کو حلال اعتقاد کرنے سے ہوگا۔ اس کی نظیر وہ ہے جو قرطبی نے شرح مسلم میں ذکر کیا کہ ظن غیب جائز ہے، جیسا نجمی اور رملی کا کسی امر عادی کے تجربہ کی بنیاد پر مستقل میں کسی امر کے واقع ہونے کا ظن، یہ ظن صادق ہے، اور جو ممنوع ہے وہ علم غیب کا ادعا ہے، اور ظاہر ہے کہ ظن غیب کا ادعا حرام ہے، کفر نہیں، بخلاف علم غیب کے ادعا کے۔ باہر میں زائد ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ نکاح محرم کے بارے میں مشائخ نے کہا ہے کہ اگر اس کو حلال کا ظن تھا تو بالاجماع حد نہیں لگائی جائے گی جبکہ تعزیر لگائی جائے گی، جیسا کہ ظہیریہ وغیرہ میں ہے۔ اس کی تکفیر کا قول کسی نے کیا، یوں ہی اس کی نظائر میں ہے، تو کیوں کر ممکن کہ علماء باوصف ان تصریحات کے ایک احتمال اسلام بھی نافی کفر ہے، جہاں بکثرت احتمالات اسلام موجود ہیں، حکم کفر لگائیں۔ لا جرم اس سے مراد وہی خاص احتمال کفر ہے، مثلا ادعاء علم ذاتی وغیرہ، ورنہ یہ اقوال آپ ہی باطل اور ائمہ کرام کی اپنی ہی تحقیقات عالیہ کے مخالف ہو کر خود ذہاب و زائل ہوں گے۔ اس کی تحقیق جامع الفصولین و رد المحتار و حاشیہ علامہ نوح
وہ ملتقط، وہ فتاوی حجہ، وہ تاتار خانیہ، وہ مجموع الانوار، وہ حدیقہ ندیہ، وہ سلول الحسام وغیرہ کتب میں ہے۔ نصوص عبارات و رسائل علم غیب مثل لؤلؤ المکنون وغیرہ میں ملاحظہ ہو۔ واللہ بالتوفیق۔ یہاں صرف حدیقہ ندیہ شریف کے یہ کلمات شریفہ بس ہیں، یعنی کتب فتاوی میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے اس سے پہلوے کفر مراد لیا، ورنہ ہرگز کفر نہیں۔ ضروری تنبیہ: احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں تعویل نہیں سنی جاتی، ورنہ کوئی بات بھی کفر نہ رہے۔ مثلا زید نے کہا کہ خدا دو ہیں، اس میں یہ تعویل ہو جائے کہ لفظ خدا سے بحسب مضاف حکم خدا مراد ہے، یعنی قضا دو ہیں، مبرم و معلق، جیسے قرآن عظیم میں فرمایا مگر یہ کہ ان کے پاس آئے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر آئے، امر کہے میں رسول اللہ ہوں، اس میں یہ تعویل گڑ لی جائے کہ لغوی معنی مراد ہیں، یعنی خدا ہی نے اس کی روح بدن میں بھیجی۔ ایسی تعویلیں زنہار مسموع نہیں۔ شفا شریف میں ہے، صریح لفظ میں تعویل کا دعویٰ نہیں سنا جاتا۔ شرح شفاء کاری میں ہے، ایسا دعویٰ شریعت میں مردود ہے۔ نسیم الریاض میں ہے، ایسی تعویل کی طرف التفات نہ ہوگا اور وہ ہذیان سمجھی جائے گی۔ فتاوی خلاصہ و فصول امادیہ و جامع الفصولین و فتاوی ہندیہ وغیرہ میں ہے۔ امادی کے الفاظ ہیں، کوئی شخص کہے میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی میں کہے میں پیغمبر ہوں اور مراد یہ لے کے میں پیغام لے جاتا ہوں، قاصد ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ تعویل نہ سنی جائے گی۔ حفظ تو اسے حفظ کر لیجئے۔ مکر چہارم یا انکار، یعنی جس نے ان بدگوئیوں کی کتابیں نہ دیکھی اس کے سامنے صاف مکر جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کلمات کہیں نہ کہے، اور جو ان کی چھپی ہوئی کتابیں تحریریں دکھا دیتا ہے، اگر ذی علم ہوا تو ناک چڑھا کر منہ بنا کر چل دیے، یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر با کمال بے حیائی صاف کہہ دیا کہ آپ معقول بھی کر دیجئے تو میں وہی کہہ جاؤں گا، اور بیچارہ بے علم ہوا تو اسے کہہ دیا ان عبارتوں کا یہ مطلب نہیں، اور آخر ہے کیا یہ در بطن قائل؟ اس کے جواب کو وہی آیت کریمہ کافی ہے کہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، حالانکہ بے شک ضرور وہ یہ کفر کے بول بولے اور مسلمان ہوئے پیچھے کافر ہو گئے۔ ہوتی آئی ہے کہ انکار کیا کرتے ہیں ان لوگوں کی وہ کتابیں جن میں یہ کلمات کفریہ ہیں، مدتوں سے انہوں نے خود اپنی زندگی میں چھاپ کر شائع کی، اور ان میں بعض دو بار چھپی۔ مدت سے علماء اہل سنت نے ان کے رد چھاپے، مواخذے کیے۔ وہ فتویٰ جس میں اللہ تعالیٰ کو صاف صاف کاذب جھوٹا مانا ہے اور جس کی اصل موہری دستخط اس وقت تک موجود ہے، اور اس کے فوٹو بھی لیے گئے ہیں، جن میں سے ایک فوٹو کے علماء حرمین شریفین کو دکھانے کے لیے مگر دیگر کتب دشنامیا گیا تھا، سرکار مدینہ طیبہ میں بھی موجود ہے۔ یہ تکذیب خدا کا ناپاک فتویٰ 18 برس ہوئے ربیع الاخر 1308 ہجری میں رسالہ سیاحت الناس کے ساتھ مطبع حدیقہ العلوم میرٹھ میں مہارت کے شائع ہو چکا۔ پھر 1318 ہجری میں مطبع گلزار حسن ممبئی میں اس کا اور مفصل رد چھپا۔ پھر 1320 ہجری میں پٹنہ عظیم آباد مطبع تحفہ حنفیہ میں اس کا اور قائد رد چھپا، اور فتویٰ دینے والا جمادی الاخر 1323 ہجری میں مرا، اور مرتے دم تک ساکت رہا۔ نہ یہ کہا کہ وہ فتویٰ میرا نہیں، حالانکہ کچھ چھاپی ہوئی کتابوں سے فتویٰ کا انکار کر دینا سہل تھا۔ نہ یہی بتایا کہ مطلب وہ نہیں جو علماء اہل سنت بتا رہے ہیں، بلکہ میرا مطلب یہ ہے۔ نہ کفر صریح کی نسبت کوئی سہل بات تھی جس پر التفات نہ کیا۔ زائد سے اس کا ایک موہری فتویٰ اس کی زندگی و تندرستی میں اعلانیہ نقل کیا جائے اور وہ قطعاً یقیناً صریح کفر ہو، اور سالہ سال اس کی اشاعت ہوتی رہے، لوگ اس کا رد چھاپا کریں، زید کو اس کی بنا پر کافر بتایا کریں۔ زید اس کے بعد 15 برس جیے اور یہ سب کچھ دیکھے سنے، اور اس فتویٰ کی اپنی طرف نسبت سے انکار اصلاً شائع نہ کرے، بلکہ دم سادے رہے یہاں تک کہ دم نکل جائے۔ کیا کوئی عاقل گمان کر سکتا ہے کہ اس نسبت سے اسے انکار تھا، یا اس کا مطلب کچھ اور تھا؟ اور ان میں کے جو زندہ ہیں آج کے دم تک ساکت ہیں، نہ اپنی چھاپی ہوئی کتابوں سے منکر ہو سکتے ہیں، نہ اپنی دشناموں کا اور مطلب کر سکتے ہیں۔ 1320 ہجری میں
ان کے ان تمام کفریات کا مجموع یکجائی رد شائع ہوا۔ پھر ان دشناموں کے متعلق کچھ عمائد مسلمین علمی سوالات ان میں کے سرگنا کے پاس لے گئے، یعنی تھانوی صاحب کے پاس۔ سوالوں پر جو حالت سراسیمگی بےحد پیدا ہوئی، دیکھنے والوں سے اس کی کیفیت پوچھیے، مگر اس وقت بھی نہ ان تحریرات سے انکار ہو سکا، نہ کوئی مطلب گڑھنے پر قدرت پائی، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ میں مباحثہ کے واسطے نہیں آیا، نہ مباحثہ چاہتا ہوں، میں اس فن میں جاہل ہوں اور میرے استاد بھی جاہل ہیں، معقول بھی کر دیجیے تو وہی کہے جاؤں گا۔ وہ سوالات اور اس واقعے کا مفصل ذکر بھی جبھی 15 جمادی الاخر 1323 ہجری کو چھاپ کر سرگنا و اتباع سب کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اسے بھی چوتھا سال ہے۔ صدائے بر نخواست ان تمام حالات کے بعد وہ انکاری مکر ایسا ہی ہے کہ سرے سے یہی کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کو یہ دشنام دہندہ لوگ دنیا میں پیدا ہی نہ ہوئے، یہ سب بناوٹ ہے، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حیا دے۔ مکر پنجم، جب حضرات کو کچھ بن نہیں پڑتی، کسی طرف مفر نظر نہیں آتی اور یہ توفیق اللہ واحد قہار نہیں دیتا کہ توبہ کریں، اللہ اجل اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں بکیں، جو گالیاں بکی دی، اس سے باز آئیں، جیسے گالیاں چھاپی ان سے رجوع کا بھی اعلان دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو بدی کرے تو فوراً توبہ کر، خفیہ کی خفیہ اور اعلانیہ کی اعلانیہ۔ اس کو امام احمد نے زہد میں، طبرانی نے کبیر میں اور بہقی نے شعیب میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بسند حسن جید روایت کیا، اور بفوائے کریمہ یسدون عن سبیل اللہ یبغونہا عوجا، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے کجی چاہتے ہیں۔ راہ خدا سے روکنا ضرور ناچار عوام مسلمین کو بھڑکانے اور دن دہاڑے ان پر اندھیری ڈالنے کو یہ چال چلتے ہیں کہ علماء اہل سنت کی فتوائے تکفیر کا کیا اعتبار، یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر کافر کر دیتے ہیں، ان کی مشین میں ہمیشہ کفری کے فتویٰ چھپا کرتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کو کافر کہہ دیا، مولوی اسحاق کو کہہ دیا، مولوی عبدالحی کو کہہ دیا، پھر جن کی حیا اور بڑھی ہوئی ہے وہ اتنا اور ملاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت صاحب عبدالعزیز کو کہہ دیا، صاحب ولی اللہ صاحب کو کہہ دیا، حاجی امداد اللہ صاحب کو کہہ دیا، مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب کو کہہ دیا۔ پھر جو پورے ہی حد حیا سے اونچے گزرے ہیں وہ یہاں تک بڑھتے ہیں کہ اعاذ اللہ اعاذن باللہ حضرت شیخ مجید الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہہ دیا، غرض جسے جس کا زیادہ معتقد پایا اس کے سامنے اسی کا نام لے لیا کہ انہوں نے اسے کافر کہہ دیا۔ یہاں تک کہ ان میں کے بعض بزرگوار نے مولانا مولوی صاحب محمد حسین صاحب الہ آبادی مرحوم مغفور سے جا کر جڑ دی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس روح کو کافر کہہ دیا۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ جنت عالیہ عطا فرمائے، انہوں نے یہ آیت کریمہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، پر عمل فرمایا، خط لکھ کر دریافت کیا، جس پر یہاں سے رسالہ انجال بری ان وسواس المفتری لکھ کر ارسال ہوا، اور مولانا نے مفتری قذاب پر لاہور شریف کا تحفہ بھیجا۔ غرض ہمیشہ سے ایتے ہی افطرا اٹھایا کرتے ہیں، اس کا جواب وہ ہے جو تمہارا وزل فرماتا ہے، جھوٹے افطرا وہی باندھتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، اور فرماتا ہے ہم اللہ کی لعنت ڈالیں جھوٹوں پر۔ مسلمانوں، اس مکر سخیف اور قید ضعیف کا فیصلہ کچھ دشوار نہیں، ان صحابوں سے ثبوت مانگو کہ کہہ دیا فرماتے ہو، کچھ ثبوت بھی رکھتے ہو؟ کہاں کہہ دیا؟ کس کتاب، کس رسالے، کس فتوے، کس پرچے میں کہہ دیا؟ ہاں ثبوت رکھتے ہو تو کس دن کے لیے اٹھا رکھا ہے؟ دکھاؤ، اور نہیں دکھا سکتے، اور اللہ جانتا ہے کہ نہیں دکھا سکتے، تو دیکھو قرآن عظیم تمہارے کذاب ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا رب فرماتا ہے جب ثبوت نہ لا سکیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں، آزمائے کو کیا آزمانا، بارہا ہو چکا کہ ان حضرات نے بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ کیے، اور جب کسی مسلمان نے ثبوت مانگا فوراً پیٹ پھیر گئے اور پھر منہ نہ دکھا سکے، مگر حیا اتنی ہے کہ وہ رٹ جو منہ کو لگ گئی ہے نہیں چھوڑتے، اور چھوڑے کیوں کر کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ اب خدا اور رسول کو گالیاں دینے والوں کے کفر پر پردہ ڈالنے کا آخری ہیلہ یہی رہ گیا ہے کہ کسی طرح عوام بھائیوں کے ذہن میں جم جائے کہ علماء اہل سنت یوں ہی بلا وجہ لوگوں کو کافر کہہ دیا کرتے ہیں، ایسا ان دشنامیوں کو بھی کہہ دیا ہوگا۔ مسلمانوں، ان مفتریوں کے پاس ثبوت کہاں سے آیا کہ من گھڑت کا ثبوت ہی کیا؟ وہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین،
اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، اور ان کا ادعائے باطل تو اسی قدر سے باطل ہو گیا۔ تمہارا رجل فرماتا ہے کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی برہان اگر سچے ہو، اس سے زیادہ کی ہمیں حاجت نہ تھی، مگر بفضلہ ہی تعالی ہم نے ان کی کذابی کا اور اس ثبوت دے کہ ہر مسلمان پر ان کا مفتری ہونا آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو گیا۔ ثبوت بھی بحمداللہ تعالی تحریری، وہ بھی چھپا ہوا، وہ بھی نہ آج کا بلکہ سالہ سال کا۔ جن کی تکفیر کا اتہام علماء اہل سنت پر رکھا، ان میں سب سے زیادہ گنجائش اگر ان صحابوں کو ملتی تو اسماعیل دہلوی کی، تو اسماعیل دہلوی میں بے شک علماء اہل سنت نے اس کے کلام میں بقصد کلمات کفریہ ثابت کیا اور شائع فرمایا ہے بئی ہما اولن سبحان الصبو ان عیب کذب مقبو۔ دیکھیے کہ 12 اول 1309 میں لکھنؤ مطبع انوار محمدی میں چھپا، جس میں بدلائل قاہرہ دہلوی مذکور اور اس کے اتباع پر 75 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے صفحہ 90 پر حکم اخیر یہی لکھا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے۔ واول جواب و بہی یفتی و علیہ الفتویٰ و اول مذہب و علیہ الاعتماد و فیس سلامہ و فیہ السداد، یعنی یہی جواب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے اور اسی میں اعتماد ہے، اسی میں سلامت ہے، اسی میں استقامت۔